حضور غوث پاک نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی۔ جب آپ کی عمر جو ہے 18 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو مزید حصول تعلیم کے لیے ایران سے بغداد بھیجا۔ یہ ان ماؤں کے لیے درس عبرت ہے جو حضور غوث پاک کے نام کا نعرہ تو لگاتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے سے گریز کرتی ہیں۔ بغداد شریف اس وقت جو ہے مسلمانوں کا سیاسی اور علمی مرکز تھا۔ حضور غوث پاک بغداد شریف پہنچ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم کے حصول کے راستے میں آپ نے مشقتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی دن فاقوں میں گزارے۔ دیکھیے اللہ رب العزت جب کسی کو کسی اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے مشکل ترین راہوں سے گزارتا ہے۔ ان راہوں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے ایسا رول ماڈل بن جاتا ہے جن کے راستوں پر چل کر لوگ راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک حصول علم کے راستے میں کئی دن فاقے کی۔ والدہ ماجدہ نے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن حضور غوث پاک نے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور ہاتھ پھیلاتے کیسے؟ کیونکہ آگے چل کر آپ کو غوث اعظم بننا تھا، آگے چل کر مخلوق خدا کو فیض پہنچانا تھا، آگے چل کر کے لوگوں کو آپ کے در سے علم کی خیرات ملنی تھی۔ وہاں تو عالم یہ تھا کہ جو اللہ کی رضا وہ میری رضا۔ کہتے ہیں نا کافر کی یہ پہچان کہ وہ گم ہے آفاق میں، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق۔ دیکھیے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مدد آپ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو نیچے کر کے مسکرا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کسی بات کا جواب دیا۔ پیارے مصطفیٰ مجلس سے اٹھ کر کے گھر تشریف لیا۔ حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، وجہ دریافت کرتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، وہ شخص جب تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جواب دینے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا۔ میں ان فرشتوں کا جواب سن کر کے مسکرا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب تم نے اس کی بات کا جواب دیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں واپس آ جاؤ، یہ بندہ خود کفیل ہو گیا ہے، اپنا دفاع خود کر رہا ہے، یہ چیز مجھے ناگوار گزری اس لیے میں مجلس سے اٹھ کر کے چلا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پورے عالم کا مددگار ہوتا ہے، لیکن اپنی مدد آپ نہیں کرتا ہے۔ آپ کلہاڑی کو دیکھیں، وہ سارے درخت کو کاٹتی ہے لیکن اپنے اندر لگے ہوئے دستے کو نہیں کاٹتی ہے، وہ کاٹ بھی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سارے عالم کا مددگار ہوتا ہے لیکن اپنی مدد آپ نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔
हुजूर गौसे पाक फिर किस तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला सकते थे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हुजूर गौसे पाक पीरों के पीर थे, इमामुल औलिया हैं, पेशवाए औलिया हैं, पैदाइशी वली हैं, आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या थी? आज बहुत सारे बहरूपिये इल्म से दूर होकर बड़े बड़े बाल लगकर, रंग बिरंग के कपड़े पहनकर, उंगलियों में दर्जनों अंगूठियां डालकर और गले में मुख्तलिफ किस्म की मोतियों का हार डालकर ये कहते फिरते हैं कि मियाँ शरीयत और है, तरीक़त और है। अपनी बदअमलियों को छुपाने के लिए लोगों में ये बात करते हैं कि शरीयत और है, तरीक़त और है। देखिए, बगैर शरीयत के तरीक़त हासिल नहीं हो सकती। इल्म एक फरीज़ा है। पहली बात तो ये है कि इंसान एक फरीज़े को छोड़ता है, और वैसा फरीज़ा जिससे दीन के सारे फ़राइज़ अदा होते हैं। बगैर कुरान और हदीस के इल्म के कोई भी शख्स अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, कोई भी शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई भी शख्स दीन का दाई नहीं हो सकता। आप देखें, हुजूर गौसे पाक ने पहले इल्म हासिल किया, फिर इस्लामी तालीमात को लोगों के सामने दिया, फैलाया, बांटा। हुजूर गौसे पाक ने तालीम मुकम्मल कर ली, ज़ुहद मुजाहिदे में लग गए। तकमील तालीम और ज़ुहद मुजाहिदे के तवील मुद्दत के बाद भी हुजूर गौसे पाक ने तकरीर व तदरीस का सिलसिला शुरू नहीं किया था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, लोगों से कलाम करना शुरू करो, इल्म को बांटना शुरू करो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू करो। मैंने अर्ज़ किया, नाना जान, मैं एक अजमी हूँ, मैंने अरबी तो सीख लिया है, लेकिन मेरे सामने फुसहाए अरब होते हैं, इल्म फ़न के माहिर होते हैं, मैं उनके सामने कैसे कलाम कर सकता हूँ? प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि बेटा अपना मुंह खोलो। जब मैंने मुंह खोला तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन डालना और कहा, बेटा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू करो, लोगों से कलाम करना शुरू करो। आप फरमाते हैं कि एक दिन ज़ुहर के बाद मैं बैठा था, मेरे सामने कुछ लोग थे, मैं पसो पेश में था, आंख लग जाती है। मैंने क्या देखा कि मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने यही बात कही, फिर मैंने वही बात दोहराई। मौलाए कायनात ने कहा, बेटा अपना मुंह खोलो। जब मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में अपना लुआब दहन 6 मरतबा डाला। मैंने पूछा कि आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? मौलाए कायनात ने फरमाया, बेटा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतराम की वजह से। हुजूर गौसे पाक जिस दौर में बगदाद शरीफ में थे, उस वक्त बगदाद शरीफ में जो है इल्मी खुश्की का लेप चढ़ा हुआ था। चारों तरफ बहसो मुनाजरे का बाजार गर्म था, नए नए फ़िरक़े वजूद में आ रहे थे, नए नए नुक्ते बरामद हो रहे थे। हर शख्स किताब खां था, लेकिन साहिबे किताब से निस्बत की फ़िक्र किसी को न थी। हर शख्स जो है अल्फाजो मानी के अंबार में गुम था, लेकिन सुरागे ज़िंदगी पाने का शौक़ न था। लुग़त है हिजाजी के कारून बहुत थे, लेकिन गदाए कोई हिजाजी कोई नहीं था। चारों तरफ किताबों के अंबार थे, लेकिन किताबे ज़िंदगी के वरक को पलटने को किसी को तौफीक नहीं थी। रात रात भर बहसो मुनाजरे होते, लेकिन महरूमियों के सिवा कुछ नहीं हाथ आता। और दरसगाहों में तुरसुरु मुअल्लिम फ़रोकश थे, जबकि ज़रूरत थी निहा खानाए दिल में उतर जाने वाले मर्द खलीक। मिंबर व मेहराब पर दुनियादार ख़तीब काबिज थे, जबकि ज़रूरत थी ऐसे ख़तीब की जो लोगों की दिल की दुनिया बदल।
حضور غوث پاک جب فیضان نبی سے فیضیاب ہو کر مسند تقریر و تدریس پر فائز ہوتے ہیں تو آپ کی علمی موتیوں کی شان یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بیان و استدلال کی موتیوں کو سمیٹنے کے لیے 400 علماء کرام قلم دوات لے کر کے موجود رہتے تھے۔ 13 مضامین پر آپ درس دیا کرتے تھے۔ 3000 علماء ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ 1 لاکھ سے زائد علماء نے آپ کے فیضان علمی سے فیض حاصل کیا اور بے شمار کتابیں حضور غوث پاک نے لکھی۔ یہ ہے شان حضور غوث پاک۔ دیکھیے کسی بھی قوم کے استحکام اور استقرار کے لیے جو ہے وہ علم جو ہے بنیادی پہلو ہے۔ کسی بھی قوم کی صحت کے لیے علم بنیادی غذا ہے۔ ایک اچھے معاشرے کا قیام اچھے افراد پر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ 6 صدی ہجری اس بات کی متقاضی تھی کہ ماہر علم و فن میدان میں آئیں اور بدعتی اور انحرافی تحریکوں کا خاتمہ کریں۔ کبھی آپ نے غوث اعظم کے غلاموں غور کیا کہ ہم کون ہیں اور ہم کو اور آپ کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ہم کو اور آپ کو پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا مسلمان بننے اور بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج وہی قوم ذلت و رسوائی علم و عمل سے عاری ہو کر ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں بغیر علم کے نہ ہی آپ کے قوم کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی آپ کی ترقی ممکن ہے۔ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کے غلاموں میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو علم کے نور سے منور کرنا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کس دور میں جی رہے ہیں؟ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں یا رسول اللہ کے برپا کیے ہوئے نظام علم میں جی رہے ہیں؟ میرا نبی تو علم کی روشنی لٹانے کے لیے آیا تھا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضور غوث پاک علم کے نور سے معمور کرنے کے لیے آئے تھے، علم کی روشنی لٹانے کے لیے آئے تھے۔ پھر آج ہمارے گلیوں میں اندھیرا کیوں ہے؟ ہمارے محلوں میں اندھیرا کیوں ہے؟ اگر آپ صحیح معنوں میں حضور غوث پاک کے سچے غلام ہیں، صحیح معنوں میں حضور غوث پاک کے غلاموں میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں، آپ خود بھی زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ آج کے دور میں جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، آپ اقتدار چاہتے ہیں، آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو حضور غوث پاک کے نام پر آپ مدارس قائم کیجئے، اسکول و کالجز بنائیے، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیے، اور سماج کے وہ بچے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں لیکن مالی مجبوری کی بنیاد پر وہ اپنے پڑھائیوں کو جاری نہیں رکھ سکتے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو حضور غوث پاک کے نام پر ایسے بچوں کی آپ مدد کر دیں۔ آپ ایسا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے اور حضور غوث پاک بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور جب ایسا ہوگا تو دنیا اور آخرت آپ کی روشن ہو جائے گی اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ وعدہ الہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔